بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں ایسے بہت سے بدبخت بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ ان بدبختوں میں سر فہرست فرعون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین، ان بدبخت بادشاہوں کی لسٹ میں ایک بادشاہ شداد بھی تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس بدبخت نے تو دنیا میں جنت ہی بنا ڈالی تھی۔ ناظرین، شداد اس قوم سے تھا جو بے حد طاقتور تھی، جسے ہم قوم عاد کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ ان جیسی قوم ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ ناظرین، قوم عاد احقاف کے علاقہ میں آباد تھی۔ عربی زبان میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہتے ہیں۔ احقاف حقف کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ ناظرین، یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان تھا۔ اسی علاقہ میں قوم عاد ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیت، بے شمار جانور، شیریں پانی کی نہریں اور ہر طرح کے پھلوں سے نوازا تھا۔ ہر قوم کی طرح یہ قوم بھی راہ حق سے بھٹک گئی۔ یہ قوم اللہ کی باغی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کی تبلیغ کی، لیکن یہ قوم ان کا مذاق اڑانے لگی۔ وہ لوگ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ تھے۔ ناظرین، شداد اسی قوم کا بادشاہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ روایات میں ہے کہ شدید پہلے قوم عاد کا بادشاہ بنا اور پھر جب یہ فوت ہو گیا تو اس کی حکومت کا اقتدار شداد نے سنبھال لیا۔ یہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات میں ہے کہ ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی اس کی اپنی قوم کی طرح بند تھا۔ ناظرین، جب حضرت ہود علیہ السلام نے اسے دعوت دی تو کہنے لگا اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال کر دی جائے گی۔ اس پر شداد نے پوچھا جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا تو شداد کہنے لگا یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی اس جیسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے کفر و شرک سے باز کرنے کی کوشش کی تو کہنے لگا مجھے تمہارے خدا کی جنت کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود اس سے بہتر اس دنیا میں جنت بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنی سلطنت کے تمام بڑے بڑے کاریگر اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ شداد نے تمام حکمرانوں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوائی جائیں۔ جب اینٹیں بن گئی تو شداد کے حکم سے اس جنت کی 4 دیواری بنائی گئی۔ ناظرین، جب سورج نکلتا تو ان دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ ان 4 دیواری کے اندر محلات تعمیر کیے گئے۔ ہر ایک محل کے بہت سے ستون تھے۔ ہر ستون کو سونے، چاندی، قیمتی پتھروں سے بھرا گیا۔ اس شہر میں ایک نہر بنائی گئی۔ اس نہر سے ہر محل میں چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئیں۔ ان نہروں کے کناروں پر درخت لگائے گئے جن کی شاخیں سونے کی اور پتے زمرد کے اور پھل موتیوں، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان درختوں پر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دیواروں کو گلاب سے سجایا گیا۔ مختلف جواہرات کے پرندے بنوا کر چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے۔ جب شداد کی جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو شداد کے حکم سے پورے شہر میں ریشم کے قالین بچھائے گئے اور پھر نہروں میں کسی کے اندر پانی، کسی کے اندر شراب اور کسی کے اندر دودھ تو کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا گیا۔ ناظرین، اس شہر کی تعمیری مدت مختلف روایتوں میں الگ الگ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 300 سال لگے تو ایک روایت میں ہے کہ صرف 12 سال لگے۔ جب اس جنت نامی باغ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو شداد اپنی فوج اور لشکر لے کر بڑے غرور و تکبر سے اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچا تو گھوڑے سے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر تھا اور ایک گھوڑے کی رکاب پر۔
کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ شداد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے ان سے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت رویا، گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ ناظرین، وہ جو خدائی کا دعوے دار تھا اور دنیا میں ہی جنت بنانے والا، گھوڑے سے دوسرا پیر بھی زمین پر نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل امین نے چیخ ماری اور شداد کی وہ جنت زمین میں دھس گئی۔ شداد کا انجام اس قوم کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر پردہ ہو تو اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ جب قوم عاد اس واقعہ کے بعد بھی ایمان نہ لائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خوفناک آندھی مسلط کر دی۔ وہ آندھی اس قوم پر مسلسل 7 رات اور 8 دن چلتی رہی۔ اس عذاب کے بعد قوم عاد کا نشان تک نہ رہا۔ پوری وادی اس ریت کے صحرا میں گم ہو گئی۔ نہ تو پانی کے ذخیرے بچے، نہ ہی درخت، پودے، کھیتیاں، بچے تو صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔